الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ علم دین کے فضائل ہم سماعت کر رہے تھے۔ انشاءاللہ آج امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ چھوٹی سی عمر میں جو ہے وہ محدث داخلی وغیرہ کے پاس جو آپ جانے لگے، تو ایک دن ایسا آیا کہ وہ سند حدیث جو ہے وہ جب انہوں نے بیان فرمائی تو کہنے لگے سفیان عن ابی زبیر عن ابراہیم، یہ جو ہے وہ سند جو بیان فرمائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ چھوٹی سی عمر میں علم دین حاصل کرنے میں مصروف ہو گئے، اور یہ محدثین کرام کے پاس جب گئے تو محدثین کرام کے پاس گئے تو کسی محدث نے جو یہ سند پڑھی۔ کون سی سند یہ تھی سفیان عن ابی زبیر عن ابراہیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جیسے ہی سند سنی نا، امام بخاری نے فرمایا یہ سند درست نہیں۔ اب وہ بھی جو پڑھنے والے تھے وہ محدث صاحب تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جھڑک دیا۔ تو امام بخاری نے عرض کیا کہ آپ جا کے اس کو اصل کتاب میں دیکھ لیجیے گا، پھر ان کے پاس جو کتاب تھی اس کے اندر یہ سند لکھی ہوئی تھی۔ تو امام بخاری نے فرمایا جو اصل کتاب ہے نا اس کے اندر جو آپ دیکھ لیجیے گا۔ تو یہ جب گئے گھر دیکھا تو واقعی میں ایسا ہی ہوا۔ واپسی آئے اور آنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہنے لگے بیٹا تم نے یہ تو بتا دیا ہے کہ سند صحیح نہیں ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ سند کیوں صحیح نہیں ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ابو زبیر نے ابراہیم سے روایت نہیں کیا، بلکہ یہاں پر جو نام ہے وہ زبیر بن عدی ہے، زبیر بن عدی ہے، ابو زبیر نہیں ہے بلکہ زبیر بن عدی ہے۔ راوی بولنے میں جو ہے وہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قلم دیا گیا اور کہا آپ جو ہے اس کتاب میں جو ان کے پاس کتاب تھے نوٹس تھے ان میں جو ہے وہ انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس راوی کو جو وہ صحیح کیا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ امام بخاری نے فرمایا میری عمر 11 سال۔ سنت حدیث کے اندر جو وہ جن استاد کے پاس پڑھنے کے لیے گئے امام بخاری ان سے جو وہ غلطی ہو گئی، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تصحیح کر رہے ہیں، اس کو درست کر رہے ہیں، عمر جو ہے صرف 11 سال۔ یہ مطلب ہمارے اسلاف تھے اور انہوں نے علم دین کو کس طرح جو حاصل کیا اور کس قدر جو وہ علم دین میں جو ہمہ وقت مصروف رہے۔ محمد بن ابو حاتم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ سفر میں تھا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی رات ہوئی، رات میں ایسا ہوا کہ امام بخاری 15-20 مرتبہ جو اٹھتے ہیں، رات میں 15-20 مرتبہ اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد جو چراغ جو ہے وہ جلاتے ہیں اور احادیث مبارکہ پر نشان لگاتے پھر سو جاتے۔ رات میں 15-20 مرتبہ اٹھ کر جو وہ ان کا یہ عمل تھا کہ اٹھتے تھے اور چراغ جو جلاتے تھے اور احادیث مبارکہ پر جو وہ نشانات جو وہ لگاتے۔ امام محمد بن حاتم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سنا، امام بخاری فرماتے ہیں میں حضرت آدم بن ابی ایاس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے گیا، فرماتے ہیں میرے پاس جو خرچ ختم ہو گیا تو میں گھاس وغیرہ کھانے لگا اور کسی کو اس کی خبر بھی نہ ہونے دی۔ جب تیسرا دن ہوا تو میرے پاس ایک اجنبی آیا، اس نے مجھے دیناروں کی ایک تھیلی جو بھری ہوئی دی اور کہا کہ اس کو جو اپنے اوپر تم خرچ کرو۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے پاس جو ہے وہ خرچ نہیں تھا اور انہوں نے کیا کیا کہ گھاس وغیرہ جو کھانے لگے اور پھر اس کو کسی کو خبر بھی نہ ہونے دی۔ آج ہمیں تھوڑی بہت تکلیف آتی ہے نا، آپ یقین جانیں ہم تو چیخ اٹھتے، اور علم دین طالب علم کو اگر کوئی پریشانی ہو وہ تو مدرسے سے کیا مطلب یہ کہ اس گلی سے گزرنا ہی چھوڑ دیتا کہ ایسا نہ ہو کہ میں گزروں اور کوئی مل جائے اور پھر جو ہے وہ مجھے دوبارہ مدرسے کی جو ترغیب دے۔ تو کسی کو بتایا نہیں، حالانکہ اگر بول دیتے تو آپ کو کھانا وغیرہ تو مل جاتا، لیکن آپ نے جو وہ تقویٰ اختیار کیا اور کسی کو بتایا بھی نہیں، اور اسی انداز سے جو وہ آپ نے 2-3 روز جو اسی طرح سے گزار دیے، اور بعد میں جو وہ اللہ کی طرف سے ایک بندہ آیا آپ کو جو ہے وہ دیناروں کی تھیلی دے دی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے پھر اس کو قبول کیا اور پھر جو ہے وہ اس کو اپنے اوپر جو ہے وہ خرچ کیا۔ یہ ہمارے اسلاف یہ ہم نام سنتے ہیں نا، آپ یقین جانیں ہم نام سنتے ہیں ان کے ناموں کے آگے امام لگے ہوتے ہیں، ایسے نہیں لگے، انہوں نے بڑی کوششیں کی ہیں، بڑی محنتیں کی ہیں۔ تو ہم بیان کرنے کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ ہم یہ سنیں، ہم بھی کوشش میں لگ جائیں، کوشش کرتے رہے، علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔